بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پولیس اسٹیشن بنائے جائیں۔ یہ سبجیکٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جب تک ہم آبادی کے لحاظ سے پولیس اسٹیشنز نہیں بناتے تب تک جرائم پہ قابو پانا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا اور دیگر ایسے مسائل جو پولیس ڈپارٹمنٹ فیس کرتا ہے وہ تب تک کم نہیں ہو سکتے، اور پولیس جو ہے زیادہ کامیابی سے مستند ہو کر کام نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وطن عزیز میں جب آبادی تھوڑی تھی تو اس حساب سے تقسیم کر کے پولیس اسٹیشن بنائے گئے۔ آپ کو میں ایک صرف راولپنڈی جیسے شہر کی مثال دیتا ہوں جس کی حالیہ آبادی جو ہے وہ 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں جو بہت زیادہ گنجان آباد ہیں، کئی ایسے علاقے ہیں جو بہت وسیع طول و عرض پہ پھیلے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ وہی پرانا ایک پولیس اسٹیشن یا اس کی چند چوکیاں جسے ہم کہتے ہیں چوکی بنا دینا، جسے پولیس پوسٹ آپ کہتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اگر کسی فار فلنگ ایریا میں کرائم ہو جاتا ہے، پولیس نے 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر پہنچنا ہے، لیکن ٹریول ہی آدھے یا پونے گھنٹے کا ہے، وہاں پہ کوئی وقوع ہو گیا تو پولیس بر وقت کیسے پہنچے گی؟ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گیا جس میں پولیس کو ایمرجنسی کال کی جاتی ہے کہ آپ فوراً پہنچیں ایٹ دی اسپاٹ، پولیس کیسے پہنچے گی؟ ممکن نہیں ہے نا۔ جیسے پھر اس کو تقسیم کر کے پولیس پوسٹ بنائی جاتی ہیں، وہ کسی حد تک ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ جرائم پہ بھی کنٹرول پایا جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین رکھا جائے اور دیگر ان تمام مسائل سے نپٹا جائے جو پولیس کو درپیش ہوتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ آبادی جس تیزی سے بڑھتی گئی، کیا وہاں پر ایک پولیس اسٹیشن کافی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، اور اس وجہ سے کافی نہیں ہے کہ فرض کریں ایک پولیس اسٹیشن کے اندر 100 کے قریب جو ہے وہ پولیس آفیشلز اور آفیسرز ڈپلائیڈ ہیں، لیکن وہاں کی آبادی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کم از کم 200 400 یا 600 پولیس آفیشلز ہونے چاہیے۔ اس علاقے کے حساب سے وہاں پہ نئے اندر مختلف پولیس اسٹیشن قائم کیے جائیں، پورے علاقے کو ڈیوائیڈ کیا جائے، آبادی کے لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی، اور ایسی حکمت عملی کے تحت پولیس اسٹیشن بنائے جائیں جو کہ آبادی کو بڑی آسانی سے کنٹرول کریں، جرائم کو کنٹرول کریں اور کرمنلز کو کنٹرول کریں، اور پھر خدا نخواستہ کسی بھی حادثے یا واقعے کی صورت میں جب پولیس کو کال کیا جائے تو وہ بر وقت پہنچ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں آبادی جس تیزی سے بڑھتی گئی اس تیزی سے پولیس اسٹیشن نہیں بنائے گئے۔ پولیس پوسٹ کا جیسے میں نے ذکر کیا، جسے آپ پولیس چوکی کہتے ہیں، وہ بنانے سے کسی حد تک تو کرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی، لیکن وہ نہیں ہوا کہ کیونکہ وہاں پر زیادہ سٹرینتھ جو ہے پولیس کی وہ ڈپلائیڈ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جب پولیس نے کسی ایمرجنسی کال پہ 5-10 منٹ کے اندر پہنچنا ہے، کوئی بھی خدا نخواستہ بڑا وقوع ہو جاتا ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، کڈنیپنگ ہو جاتی ہے، کوئی ایسا ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے جہاں پہ پولیس نے بر وقت پہنچنا تھا تو وہ نہیں پہنچ پائے، تو اس کی وجہ پھر یہ بنتی ہے کہ آپ کا وہ فار فلنگ ایریا ہے، ہمارے ہاں زیادہ ہلی ایریاز ہیں، دور دراز ایریاز ہیں، سڑکیں اچھی نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو ان تمام مسائل کے اندر پھر ہم پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ان کی کارکردگی جو ہے وہ الٹیمیٹلی متاثر ہوتی ہے۔ اور پھر ایک تھانے کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 50 یا 100 امپلائیز ہیں، انہوں نے وی آئی پی ڈیوٹی بھی کرنی ہے، وی آئی پی ڈیوٹیز بھی کرنی ہے، عبادت گاہوں پہ بھی جانا ہے، بینکوں کے آگے بھی ڈیوٹی ہے، دیگر بہت ساری اسپیشل ڈیوٹیز ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ 100
آفیسرز یا آفیشل وہاں پہ تعینات ہیں، جیسے کرکٹ میچ آ گئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ گئی، جلسے جلوس آ گئے، خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی بلاسٹ ہو گیا، تو پھر جب یہ پولیس آفیشل فیلڈ میں جاتے ہیں، ورکنگ پہ ہوتے ہیں، تو پیچھے ایک آبادی ہے 2 لاکھ 3 لاکھ کی، ایریا بہت بڑا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو بتائیے کہ آپ پھر جرائم کو کیسے مؤثر طور پہ کنٹرول کریں گے؟ کوئی ایسی حکمت عملی ہے ہی نہیں کہ آپ جرائم کو کنٹرول کر سکیں، کرمنلز کے اوپر قابو پا سکیں۔ اس کے بعد پولیس کی جتنی کارکردگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے جرائم کو ان ریئل سینس کنٹرول کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، دیگر جو اسپیشل ڈیوٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، تو یقیناً پھر آپ کو نئے پولیس اسٹیشن بنانے پڑیں گے، جو وقت کی بڑی اہم ایک ڈیمانڈ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ پولیس کے لیے جتنی مطلوبہ فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں دینی چاہیے، چاہے وہ فنڈز کی کمی ہو، چاہے وہ نئی جدید گاڑیاں ہوں، ہیوی موٹر بائکس ہوں، جدید اسلحہ ہو، اس کے بعد ایون کہ ہیلی کاپٹرز تک ہمیں اگر دینے پڑیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں، انویسٹیگیشن کے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں دینے ہیں، دیگر جتنی گراؤنڈ ریالٹیز کی وہ ساری چیزیں ہیں وہ ہم نے فراہم کرنی ہے تاکہ پولیس کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ جب تک یہ چیزیں نہیں دی جاتی تب تک پولیس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی۔ جب تک آبادی کے لحاظ سے آپ پولیس سٹیشنز نہیں بناتے آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکتی، اور جب آبادی کے لحاظ سے پولیس سٹیشن نہیں بنتے کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، کرائم کو کنٹرول کرنا پولیس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پولیس آفیشلز اور آفیسرز کی کمی رہتی ہے، آپ کو گشت کرنے کے اندر کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کی کمی ہے، اسلحہ کی کمی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن جو بیسک پرنسپل اپنایا گیا ہے جو جدید دنیا کے اندر بھی ہے وہ یہی ہے کہ علاقے کو ایک تو زمین کے لحاظ سے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے، اور پھر جو زون جہاں پہ بنتے ہیں وہاں پہ پولیس سٹیشن بنائے جائیں تاکہ وہ جرائم کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں، کرمنلز کو آسانی سے پکڑ سکیں، کسی بھی خدا نخواستہ حادثے یا ایمرجنسی کی صورت میں وہاں پہنچ سکیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کر سکیں۔ جہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اور بہت زیادہ مسائل ہیں اور جن کا اکثر و بیشتر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، ان میں یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ جو ہمارا وطن عزیز ہے اس کے بننے کے وقت سے جو پولیس سٹیشن قائم ہے، اکا دکا ہم نے اضافہ کیا ہے لیکن اس تعداد سے اضافہ نہیں کیا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک بندہ فرض کریں اپنے پولیس سٹیشن سے 30-40 کلومیٹر دور ہے، ایک ایگزامپل دے کے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ فار فلنگ ایریا میں بیٹھا ہوا ہے، دور دیہات میں بیٹھا ہوا ہے، سڑکیں بھی وہاں اچھی نہیں ہیں، انفراسٹرکچر بھی وہاں کا اچھا نہیں ہے، کسی ایمرجنسی حادثے کی صورت میں وہ جب پولیس کو کال کرتا ہے تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ پولیس ودن 5-10 منٹ اسے نہیں پہنچ سکتی۔ آپ آ جائیے امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، جاپان کے اندر، دنیا کے جو جدید ممالک ہیں، آپ پولیس کو کال کرتے ہیں تو ودن 3 to 5 منٹ پولیس آپ کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان علاقوں کو مختلف زونز میں تقسیم کیا ہوتا ہے، پیٹرولنگ ان کے لیے آسان ہوتی ہے، کسی کو ریچ کرنا آسان ہوتا ہے، کرمنلز کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بہت زیادہ بھی اگر دیر لگے تو 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ پولیس پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو پولیس آج ہماری بنیادی نوعیت کے مسائل کو فیس کر رہی ہے، وہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پولیس سٹیشن کا نہ قائم ہونا، آنے اور جانے میں کسی جگہ پہ وقوع ہو گیا، گھنٹوں یا آدھا دن ضائع ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن بہت زیادہ ٹائم لے جاتی ہے، تو پھر جو پولیس کا کوئک رسپانس ہے وہ تو رہ جاتا ہے، دیگر بہت سارے مسائل جنم لے لیتے ہیں،
बर वक्त क्रिमिनल्स का कंट्रोल ना होना है, बर वक्त पुलिस का पहुंच के विक्टिम को मदद ना देना और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पुलिस की पहुंच से बाहर रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक पुलिस स्टेशन 30-40 किलोमीटर दूर बना है, आबादी इतनी ज़्यादा है, एक जगह पुलिस पहुंचती है, दूसरी जगह क्राइम हो जाता है तो वहाँ मूव करने तक घंटे लग जाते हैं, दूसरी जगह से उन्होंने किसी तीसरी जगह पे पहुंचना है तो वो टाइम फैक्टर है, वीवीआईपी ड्यूटियों पे पहुंचना है, स्पेशल ड्यूटीज़ पे पहुंचना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, जलसे जुलूसों को देखना है। आज बहुत सारे जदीद दौर के मसाइल हैं जिन पर काबू पाने के लिए ये वक्त का तकाजा है कि अगर हमने क्राइम को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करना है तो आबादी के लिहाज से हमें पुलिस स्टेशन बनाने पड़ेंगे। क्रिमिनल्स को हमने अगर वाकई रियल सेंस में पकड़ना है, इन्वेस्टिगेशन को जदीद खतूत पे उस्तवार करना है, विक्टिम्स को हमने बर वक्त पहुँचना है, तो इन तमाम मसाइल का हल ये है कि जदीद पुलिस स्टेशंस कायम किए जाएँ, जदीद गाड़ियाँ, जदीद आलात, जदीद असलहा और जदीद ट्रेनिंग के तरीक़ाकार को अपनाया जाए। दोस्तों, आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।